عیسائیہ کی کتاب میں سے اس کا 46واں باب اور 3 آیات پڑھی۔ عیسائیہ کی کتاب یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 800 صدیاں یعنی 800 سال یا 8 صدیاں پہلے لکھی گئی، اور اس کتاب کے جو کلیدی یا مرکزی کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کتاب عیسائیہ کی کتاب انبیاء اکبر میں ہمیں ملتی ہے، یعنی بڑے نبی جنہوں نے خدا کی خدمت کا کام کیا۔ خصوصیت کے ساتھ عیسائیہ یہودا کے قبیلے کے ساتھ بات کرتا ہے، یہودا کے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جب یہ حوالہ لکھا گیا، جب یہ متن لکھا گیا، اس وقت کے حالات کیا تھے، کیوں خدا کو اپنے بندہ عیسائیہ کے وسیلہ سے یہ کہنا پڑا کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ جب تک ان باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے ہم خدا کی حاکمیت سے واقف نہیں ہو سکیں گے۔ خدا کس اختیار سے کہتا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا خدا نہیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسور کی اسیری میں تھے، غلامی میں تھے، اور یہ اسیری ہونے سے پہلے خدا نے ان کے انجام کو بتا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسوروں کی اسیری سے باہر نکلے، پھر بابلیوں کی گورنمنٹ نے ان کو غلام کر دیا۔ جب یہ غلامی کے در پر تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ غلامی میں بار بار کیوں چلے جاتے تھے؟ اور یہی بات خدا ان کو بتا رہا ہے کہ تمہاری غلامی مجھ سے جدائی کی سبب، مجھ سے دور ہٹ جانے کی راہیں کیا ہیں؟ کیونکہ یہ آیات بڑی شفاف ہیں، یہ ان کے اندر کے حالات، ان کے اخلاقی حالات، ان کے سیاسی حالات، ان کے مذہبی حالات بھی بیان کرتے ہیں۔ اور خدا کا یہ کلام جب عیسائیہ کے وسیلہ سے فرمایا گیا تو یہ حالات کو سامنے رکھ کر خدا نے ان سے بات کی۔ اور کیا بات کی کہ پہلی باتوں کو جو قدیم سے چلی، یعنی پہلی باتیں جو ہیں ان کو یاد کرو۔ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور موسیٰ کوئی نہیں، جس کا ہمیں آسان سا جو مطلب ہے، معنی ہیں، وہ سمجھ آتے ہیں کہ وہاں پر اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ اپنے خدا کو، سچے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، جو کہ خدا کو بالکل قطعی طور پر پسند نہیں تھی۔ خدا ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو۔ یاد کیا کرنا تھا؟ انہوں نے 10 احکام کو یاد کرنا تھا، اور 10 احکام میں پہلے 2 حکم جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں، وہ خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ تو خدا کو ایک مان۔ مسیح خدا کو ایک مانتے ہیں، یہودی خدا کو ایک مانتے ہیں، وحدت مانتے ہیں، اور دین اسلام بھی ایک خدا کو مانتا ہے۔ لیکن جب یہ اور کلچر میں گئے تو دوسرے کلچر میں جانے کے سبب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں کے معبودوں کو بھی، دوسرے خداؤں کو بھی اہمیت دینا شروع کر دیا، جس سے وہ غلامی میں چلے گئے۔ اسرائیل کے 2 بڑے گناہ رہے، ایک وہ ظلم کرنے والے تھے، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، اور دوسرا جو ان کا خدا کے ساتھ لنک تھا، ایک انسانوں کے ساتھ گناہ کرتے تھے کہ وہ ظلم کرتے تھے، دوسرا خدا کے ساتھ ان کا لنک تھا، وہ اپنے سچے خدا کو چھوڑ کر وہ دوسرے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ پس منظر ہے
جس کی روشنی میں آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کیا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کی حاکمیت ہے۔ پوری دنیا کے اندر خدا کی حاکمیت ہے، اور خدا کی حاکمیت کیا ہے؟ یعنی اس کا اگر آپ سادہ الفاظ میں ترجمہ کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، سادہ فہم بنیں گے، تو اس کا مطلب خدا کا پوری دنیا پر اختیار ہے۔ کیا مطلب بنتا ہے خدا کا پوری دنیا پر اختیار ہے؟ خدا کی حاکمیت اور کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو ہے، جو 56 کا آئین ہے، جو 71 کا آئین ہے، اس کے اندر بھی یہ الفاظ کتاب مقدس میں سے ہو ہمیں ملتے ہیں کہ پوری دنیا کا حاکم جو ہے وہ خدا ہے، اس کی سرپرستی میں سب کچھ ہوگا۔ اگر خدا کی اختیار، خدا کی سرپرستی سے اگر کوئی باہر چلا جاتا ہے تو پھر اسے دکھ ملتا ہے، اسے تکلیف ملتی ہے، اسے خدا کے انجام سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلی بات، خدا پورا اختیار رکھتا ہے، اس کی حاکمیت جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے، اس کا انتظام پوری دنیا کے اندر ہے، اور اس کا اختیار کہاں کہاں پر موجود ہے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مسیح ایمان کا اقرار کیا اور اس میں یہ کہا، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ کیا اقرار کیا؟ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق کیا ہے؟ قادر مطلق کے معنی خدا کی حاکمیت ہے۔ جب ہم خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے علم الہی کی روح سے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس ایسا اختیار ہے جس اختیار کو کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی دوسرا اختیار جو ہے وہ چھین نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان میں بڑے اچھے عہدے بھی ان کو مکمل طور پر اختیارات دیے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت تعین ہے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے اختیار استعمال میں نہیں آ سکتے، وہ اپنے اختیارات ان دوسرے افسران بالا کے پاس پہنچ جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا پوری دنیا کا اختیار رکھتا ہے، وہ اپنا اختیار منتقل نہیں کرتا، اس کے اختیار کو کوئی شخص چھین نہیں سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم خدا کی ذات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ وہ کون سا خدا ہے؟ قادر مطلق ہے، وہ حاکمیت اعلیٰ ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس کی پوری دنیا کے اندر اختیار موجود ہے۔ اب خدا کا اختیار جو انسان کی زندگی کے اوپر بھی ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، ایوب نے صاف لفظوں میں کہا، جب اس کے 10 بچے مر گئے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مبارک ہے خدا، جس نے دیا اسی نے دیا۔ وہ خدا کے اختیار کو چیلنج نہیں کرتا، وہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا، وہ خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس سے دور نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کا نام مبارک ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مبارک۔ دکھ کی حالت میں اور یہ کہیں کہ خدا مبارک ہے، شاید کوئی قریب کھڑا شخص آپ کو بے وقوف کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسی حالت ہے۔ میں ایسی خاتون کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بڑی مصیبت میں رہی، بڑی تنگی میں رہی۔ اس کو سب سے پہلے جلا وطن کیا گیا، اس نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، وہ سفر کی صحبتوں میں رہی، مصیبتوں اور تنگیوں میں رہی، اور اسی دوران وہ اپنے بیٹوں کو کھو گئی، اپنے خامن کو کھو گئی، لیکن پھر بھی وہ خدا کے ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ ایک منزل پر پہنچے تو وہاں پر اس کے دونوں جب بیٹے مر گئے تو اس نے اپنی دونوں بہوؤں سے یہ کہا کہ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے میکے چلے جاؤ، اب میرا خدا شاید مجھ سے ناراض ہے۔ اور یہ خاتون کون تھی؟ یہ نومی تھی۔ جب ہم لوط کی کتاب پڑھتے ہیں تو نومی یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے، اور وہاں پر ایک اس کی بہو جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، لیکن لوط اس کے ساتھ رہے۔
اس نے کہا تیرا خدا میرا خدا ہوگا. یہ اقرار تھا. وہ خدا کے اختیار کو چیلنج نہیں کرتے بلکہ نومی خدا کے سامنے جھکتی ہے. اگر کوشش کریں ہم تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھائیں تو ہم رود کی کتاب کے پہلے باب کو ہم دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر خدا کس طرح سے رود کے ساتھ بات کرتا ہے یا رود خدا کے بارے میں کیا کہتی ہے. جب ہم رود کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کا اقرار بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتی ہے کہ خدا میرے ساتھ طلب ہوا, خدا نے مجھے دکھ دیا. یہ الفاظ ہیں اس کے, اور یہ کفر نہیں. ایوب نے کہا خدا نے مجھے طلب, اس کا بھی تجربہ ہوا, طلب تجربہ ہوا. ابھی موجودہ دور میں 2019 میں 18 مارچ 2019 کو جب پورے پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا, کئی ایسے تھے جن کی تیاری نہیں تھی, وہ کسی اور شہر میں اپنا کام کر رہے تھے, جاب کر رہے تھے, لیکن وہ واپس اپنے شہر میں آنا چاہتے تھے. ان کے لیے گاڑیاں بند ہو چکی تھیں. یہ تلخ تجربہ تھا. کیا ہم ان حالات میں خدا کو دوش دے سکتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کبھی کبھی ہمارا عزیز جو ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, ہم خود بھی اس سے محبت کرتے ہیں, وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو ہم کیا خدا کے بارے میں کفر کہیں؟ ایوب, مقدس ایوب ان باتوں کا بڑی آسانی کے ساتھ خلاصہ کرتا ہے. اس کی بیوی نے اس سے مشورہ دیا, صلاح دی, اس کی کاؤنسلنگ کی, اور کاؤنسلنگ کیا کی کہ خدا کا انکار کر اور کفر باقی, خدا کی انکاری کر دے اور خدا کا تکفیر کر دے. یہ الفاظ اس نے کہے, لیکن اس نے کہا کیا ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یہ خدا کا اختیار تھا. وہ ایماندار جو خدا کے اختیار کو قبول کرتے ہیں, خدا کی حاکمیت کو قبول کرتے ہیں, وہ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں, وہ خدا کی اختیار کو قبول کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا یسوع مسیح ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح نجات دہندہ جب یہ کہتے ہیں کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے, تو لوگوں نے جو مذہبی لیڈر تھے انہوں نے یہ کہا کہ تو یہ کس اختیار سے کرتا ہے کہ لوگ تجھ سے شفا پاتے ہیں, تو کس اختیار سے بدروحوں کو نکالتا ہے, یہ تیرے پاس کون سا اختیار ہے؟ تو یسوع مسیح کا جواب بڑا خوبصورت تھا. یسوع مسیح کو ضرورت نہیں تھی بتانے کی کہ وہ کس اختیار سے کرتا ہے. یسوع مسیح اپنے اختیار میں اپنی مرضی کو پورا کرنے میں قادر مطلق تھا. اس کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کے اختیار کو کوئی چھین نہیں سکتا تھا. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ کون بڑا ہے؟ کیا آسان ہے یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا, اور یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف؟ اب دونوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے. اگر وہ کہتے کہ یہ کہنا آسان ہے کہ چارپائی اٹھا, تو یہ مذہبی رہنما تھے, خدا یسوع مسیح سے کہہ سکتے تھے کہ تم نے کیوں نہ کہا, تم تو خدا کے روح ٹھہرے رہتے. اور اگر یہ کہتے کہ یہ آسان ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے, بلکہ وہاں پر الفاظ لکھے ہوئے کہ یہ کفر پڑتا ہے, تو خدا کا اختیار جو ہے وہ پوری دنیا پر ہے, وہ شیئرنگ نہیں ہے, وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. اس لیے عیسائی یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, خدا کے بارے میں, اور کوئی دوسرا اس کی مانند, دوسرا اس کی شکل کا کوئی نہیں. آج کل کلر فوٹو کاپیز آتے ہیں, کوئی آسانی کے ساتھ ججمنٹ نہیں کر سکتا یہ اوریجنل ہے یا یہ فوٹو کاپی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو بہو ہے. خدا اسی طرح سے کہتا ہے میری مانند کوئی اور خدا نہیں ہے, میری مانند کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جس کے اندر کوئی اختیار موجود ہے. لیکن یہ ظلم کرنے والے لوگ, یہ خدا کو بھول جانے والے لوگ, کبھی کبھی ہم بھی بھول جاتے ہیں, ہم خدا کی باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ جب ہم مصیبت اور تنگی میں تھے تو پھر خدا نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا. ہم اس کی شفقت, اس کے رحم کو بھول جاتے ہیں. اس کی شفقت اور رحم کو بھولنے کے سبب سے ہماری زندگیوں کے اندر
موقع بھی نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ خدا سے معافی حاصل کر سکیں، یہ بھی کہہ سکیں کہ خدا ہم تجھے معاف کر۔ سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں پر گھوم رہا تھا، یہاں پر چل رہا تھا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے گناہ کے اقرار کر سکے، خدا سے معافی حاصل کر سکے۔ یہ خدا کا اختیار ہے، خدا کا اختیار ہے۔ ہمیں دو شکلوں میں نظر آتا ہے، دو اس کی تصویریں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تصویر وہ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، وہ خدا کے اختیار کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق جب چلتے ہیں تو خدا ان کو بلیس کرتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو خدا کے اختیار، خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں۔ خدا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ خدا ان کو پہلے سے ان کا انجام بتا دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ خدا ان سے بھی جو اس کے مخالف ہیں ان سے بھی پیار کرتا ہے، ان کو بھی انجام کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے بڑی سادگی کے ساتھ یہ کہا، وہاں رونا ہوتا چکا پیسنا ہوگا۔ یہ خدا یسوع مسیح کا اختیار تھا، یہ کفر نہیں تھا۔ جب تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کفر نہیں تھا۔ لوط کا یہ کہنا، مجھے میرے خدا نے تلخ تجربہ دیا، مجھے دکھوں میں ڈالا، یہ کفر نہیں ہے، یہ خدا کے اختیار کی بات ہے۔ خدا حاکمیت رکھتا ہے، وہ پوری دنیا پر اختیار رکھتا ہے، وہ ہماری زندگی پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں مخاطبہ میں یہ ہے، جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نام ملا، یہ اختیار ہے خدا کا کہ وہ کس کا نام لکھتا ہے۔ ان کے نام لکھتا ہے جو اس کی مرضی، اس کی تمنا اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اب آسمان پر ہم کہتے ہیں خدا کہ جس طرح آسمان پر مرضی پوری ہوئی، آسمان پر تو مقدسین کی روحیں ہیں، خدا کے فرشتے ہیں، خدا کا جلال ہے، وہ کس طرح سے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے لوگ جو آسمانی مقاموں سے زمین پر آئے، وہ ہمیں بڑے ہی تابع دار نظر آتے ہیں، وہ بڑے ہی ہمیں فروتن نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ابراہیم کے پاس تین فرشتے آئے تو انہوں نے بتایا کہ سدوم اور عمورہ پر آگ بھیجنے والا ہے خدا، اسے برباد کر دینے والا ہے۔ تو یہ خدا کی مرضی سے ہے، وہ خدا کے اختیار سے خدا نے ان کو زمین پر بھیجا اور وہ یہاں پر آ کر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جو خدا کے خلاف ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ سدوم اور عمورہ پر کیا ہوگی؟ آگ نازل ہوگی۔ جو خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، جو خدا کے اختیار کے خلاف چلتے ہیں، ان پر غضب الہی نازل ہوتا ہے، ان پر سزا نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح فرعون کے زمانے کو دیکھیے، جب مقدس موسیٰ مصر میں تھا تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ فرعون خدا کی اختیار کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے دیوتا تھے، ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے مندر تھے جہاں پر وہ عبادات کرتے تھے، لیکن زندہ خدا جو کہ نظر نہیں آتا تھا، جس کا تعارف مقدس موسیٰ نے کروایا جا کے فرعون کو، اور وہ فرعون کو یہ تعارف کروایا کہ میں ہوں سو میں ہوں نے مجھے بھیجا۔ کبھی کبھی جو نام رکھنے والے ہیں وہ پاسٹر سے، ایلڈر سے، خدمت گزار یا بائبل جو پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ہم اپنے بچے کا نام کیا ہے، کیونکہ اس بچے کا نام رکھنے کا مقصد ہے، اس کی شخصیت کا مقصد ہے، اس کی ذات کا مقصد ہے۔ لیکن مقدس موسیٰ نے بھی اسی طرح سے پوچھا کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، کس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکال کر باہر لے جاؤں۔ تو خدا نے اپنا نام یہ بتایا، میں ہوں۔ اس کا اگر آپ سادگی کے ساتھ مطلب دیکھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا نام ہی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں مکمل ہے، کامل ہے، وہ اپنی ذات میں جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جو وہ اپنی ذات کے اندر مرضی بناتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جس کی ایک بڑی تصویر نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے،
اس وقت یسوع مسیح نے کہا میری جان تنگ ہے. کبھی انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میری جان غمگین ہے. اور اس غمگینی، اداسی اور اس قدر کرب کی حالت میں خدا یسوع مسیح کے الفاظ اناجیل میں ملتے ہیں. اس نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پہلا مجھ سے کر لے. یہ وہ آیات ہیں جو ہماری زندگی میں اکثر پڑھی جانے والی، بولی جانے والی آیات ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے باپ کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہا کہ تیری مرضی پوری ہو. ہر وہ ایماندار جو خداوند کی راہوں پر چلتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہو؟ پوری ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو خدا کی مرضی کا علم نہیں ہے. شاید کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو بڑے نبی تھے، وہ تو خدا کے بڑے قریب لوگ تھے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس آسانیاں ہیں. لیکن نہیں، آپ کے پاس بھی خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پورا ارادہ موجود. ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب کے اندر، جو کوئی اس کلام پر توجہ کرے گا وہ کیا دیکھے گا؟ بھلائی دیکھے گا، اچھائی دیکھے گا، اپنی زندگی کے اندر خوشی دیکھے گا. یوں کہہ کہ وہ اپنی زندگی میں جو خدا کے کلام کی تابع داری کرے گا، خدا کی مرضی پر چلے گا، وہ اپنی زندگی میں بحالی دیکھے گا. جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں ان کی زندگی میں بحالی نظر آتی ہے، بھلائی نظر آتی ہے، ان کے اندر سکسیسفل جو ہے کامیابی نظر آتی ہے. وہ مرجھائے ہوئے نہیں ہوتے، وہ خوش ہوتے ہیں. ان کی زندگیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کے اختیار کے انڈر ہیں، خدا کے معیار کو وہ پہچان سکتے ہیں. جب یہ دنیا تخلیق ہوئی اس وقت کوئی معیار نہیں، انسان کا کوئی معیار نہیں تھا، خدا کا معیار تھا. خدا کا کیا معیار تھا؟ خدا نے اپنے معیار کے بارے میں یہ کہا کہ جب اس نے یہ کہا روشنی ہو جائے تو یہ اس کا معیار ہے کہ اس کے بولے ہوئے الفاظ مادر وجود میں آ جاتے ہیں، اس کے بولے ہوئے الفاظ اختیار میں آ جاتے ہیں. یہ اس کا ہمیں خدا کے بارے میں حاکمیت کا پتہ چلتا ہے. آئیں دوسری طرف دیکھیں، جو خدا کے اختیار کو نہیں مانتے، جو خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں. خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایک خدا کو مانیں اور کوئی دوسرا اس کے مطابق نہیں ہو. جس کے لیے آپ خدا کے پاک کلام میں سے لفظ غیور بھی پڑھتے ہیں. غیور کے معنی ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. غیور. اب جب یہ خدا نے کہا کہ میری مانند کوئی نہیں ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے، دس کام میں یہ کہا کہ نہ آسمان کی نہ زمین کی مانند کوئی شبیہ بنانا یا کوئی چیز بنانا، کوئی چیز تراشنا. جب یہ الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب خدا غیور ہے، وہ اپنا اختیار کسی کو دینا نہیں چاہتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جہاں جہاں گئے وہاں پر رستی بھی موجود تھی، وہاں پر وہ زندہ خدا کے حکام بھی موجود تھے. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے جب کبھی کوئی اسٹیچو یا بت کمزور ہو جاتا ہے، پھیکا رنگ پڑ جاتا ہے، اس کو نیا پینٹ کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھار ایک مدت کے بعد وہ دیوی دیوتا بزرگ ہونے کے بعد ان کو ریپلیس بھی کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کئی مرتبہ اپنے چرچ کے اندر لگے کیمروں کو ریپلیس کیا. کئی مرتبہ ہم نے خراب چیزوں کو نکال کر چرچ میں سے باہر رکھ دیا ہے. یہ ریپلیسمنٹ ہے، ایک چیز کو نکال کر دوسری جگہ پر رکھ دینا اور اس کی جگہ پر نئی چیز لے آنا. خدا کی حاکمیت کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں. خدا آسمان کا خدا ایسا نہیں ہے، ایسا خدا نہیں ہے کہ کبھی ہم اس کو زمین پر لگا لیں اور کبھی آسمان پر اس کو بٹھا لیں. ایسا نہیں.
ہمارا خدا پوری دنیا کا خدا ہے، وہ کامل خدا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا خدا نہیں ہے کہ آج ہمارا دل کیا ہم تلونڈی بڈرا کے چرچ میں خدا کو لے آئے اور کل دل کیا تو کسی اور جگہ پر خدا کو چھوڑ آئے۔ یہ خدا کو نفرت ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ کوئی میرے جیسا اور خدا نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، وہ اپنی ذات کے اندر مکمل خدا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی اٹھا کر یہاں سے وہاں نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے ایمان کے اقرار میں کہ وہ ہمہ اثر ہے، وہ وقت پر بھی اختیار رکھتا ہے، وہ زمانوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، وہ جگہ پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے اس کی مرضی آسمان پر بھی پوری ہوتی ہے اور زمین پر بھی اس کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی ہمارے بارے میں توقع کیا ہے، وہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت کریے تو آسمان پر فرشتے بھی موجود، تو پھر زمین پر خدا ہم سے کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ خدا کا کلام اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مزامین کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، بار بار مقدس داؤد یہ کہتا ہے اس کے عجیب کاموں کا کیا کرو، ذکر کرو، بیان کرو، ایڈورٹائزمنٹ کرو، اس کی نام کی گواہی دو، اس نے ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے۔ خدا اس لیے چاہتا ہے، ایک ایسا وعدہ بھی ہے ہماری زندگی کے لیے، لکھا ہے تم سبت کا دن پاک ماننا تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ کیوں خدا نے وعدہ کر دیا؟ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ 10ویں آیت کے آخری سے میں لکھا ہے میں اپنی مرضی پوری کروں گا۔ کیوں پوری کرے گا؟ کیونکہ اس کو پورا اختیار ہے، وہ اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جانداروں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایسے حوالے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا نے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے بلعام کی گدی کو روک دیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ نبی جا کر اسرائیل پر لعنت کرے۔ بلعام کی گدی رک گئی، خدا کی مرضی کے تابع رہے۔ اور جب نیا نامے میں دیکھتے ہیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ گدھا جس پر خدا یسوع مسیح سوار ہوئے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں، جب نوح کا طوفان آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرندے بھیجے گئے تاکہ وہ اندازہ کریں کہ کس طرح سے خشکی اور پانی کی سطح ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پرندوں نے بھی خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ کبوں کو دیکھیں، ایلیا کے دور میں انہوں نے کس طرح سے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ وہ ایلیا کے لیے محل سے روٹیاں لے کر آتے تھے، گوشت لے کر آتے تھے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں انسان خدا کی مرضی کو کس طرح سے پورا کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا شخص ملتا ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ خدا نے جب اسے کہا ابراہم تو اپنے ناطے داروں اور اپنے وطن کو چھوڑ دے، تو اس نے خدا کی مرضی، خدا کے اختیار کے انڈر کر دیا اپنے آپ کو، اور اس نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور ملک کنعان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ہم مقدس موسیٰ کو دیکھتے ہیں، کئی بہانوں کے بعد اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ ہم یشوع کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انکاری تھا، وہ بھی اس لائق نہیں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان کی طرف لے کر جاؤں، لیکن خدا نے اسے کہا کہ حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، تجھے یہ کام کرنا ہے۔ وہ بھی خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ ایلیا
خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہم ایسے کئی حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نوح کا طوفان قابل ذکر ہے، جس میں نوح خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، لیکن خدا کی مرضی کے خلاف جو لوگ ہیں وہ طوفان میں غرق ہو گئے۔ 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی، وہ پانی کے ساتھ مر گئے، مٹ گئے، لیکن 8 جانیں جو ہیں وہ محفوظ رہی۔ کیوں وہ محفوظ رہی؟ انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ بارش نے کہا خدا سے کہ نہیں، اب میں تیری مرضی پوری نہیں کر سکتی، اب میں بارش جو ہے لوگ تو مر گئے ہیں، رک جاتی ہے۔ نہیں، ہم خدا کی مرضی کے بارے میں دیکھتے ہیں، بارش خدا کا حکم مانتی ہے، ہوا خدا کا حکم مانتی ہے، پانی خدا کا حکم مانتی ہے۔ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں گے تو وہاں پر جہاں پر لکھا ہے کہ خود شریعت کی یہ تیرے کتاب جو ہے تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو یہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے بات کہی گئی ہے۔ یشوع کی کتاب میں سورج کی تابع داری بھی بیان کی گئی ہے کہ سورج تب تک رکا رہا جب تک اسرائیلی فتح نہ پائے۔ سورج اپنی زندگی کے مطابق چل رہا، کبھی سورج نے کہا ہو کہ میں تھک گیا ہوں، میں نے تو اتنے صدیوں سے چمک رہا ہوں، آج میرا دل نہیں کرتا، آج میں رک جاتا ہوں۔ نہیں، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ایک اپنے سرکل میں، اپنے دائرے میں چل رہا ہے۔ جب یہ سورج کی پیدائش ہوتی ہے، ستارے آسمان پر بے شمار تھے، اور کئی ستاروں کو نام دیے گئے ہیں اس دنیا کے اندر۔ سائنس کی کتاب بیان کرتی ہے کہ ستاروں کے نام ہیں، وہ سیاروں کے نام ہیں، بہت سارا ستاروں کے بارے میں علم ہے، لیکن ایک ایسا ستارہ تھا جو مجوسیوں کو رہنمائی دے رہا تھا، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ان کو تیار کر رہا تھا کہ وہ یہودیوں کے بادشاہ جو پیدا ہوا جرمنی میں اس کو جا کر سجدہ کرے۔ گڈریے جو فرشتوں کی بات کو سن کر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، وہ بیت لحم میں گئے اور خدا میں یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ آسمان کی چیزیں ہوں، خواہ زمین کی چیزیں ہوں، وہ ساری کی ساری خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہمارے لیے بات ہے، کیا ہم خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہر روز خدا کی مرضی سے واقف ہوتے ہیں کہ آج ہمارے لیے خدا کی کیا مرضی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ سوال بڑا ہی مشکل ہے، لیکن چند ایسے ستون ہیں جو ہمیں بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ بڑی سادی زندگی ہے ہماری، بڑے سادگی کے ساتھ خدا کے کلام میں باتیں لکھی گئی ہیں، اور وہ باتیں یہ کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں۔ رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 12واں باب، رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی دوسری آیت کو پڑھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم خدا کی مرضی کو کس طرح سے اس دنیا میں پورا کر سکتے ہیں۔ پالوس رسول رومن کی کلیسیا کو بیان کرتا ہے۔ رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی دوسری آیت پر غور کریں گے۔ پس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول یعنی مکمل عبادت ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے کہ ہم اس کی مکمل عبادت کریں۔ اب خدا کی مرضی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ جب اس کے آئین، اس کی کتاب مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو پھر آپ خدا کی مرضی کو پورا کریں اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے ہیں۔
ہمیں تجربے سے خدا کی مرضی کو معلوم کرنا ہے، اور یہ تجربہ خدا کے کلام میں سے ہی آپ کو ملے گا۔ یہاں پر علی حضرت کی مثال بہت خوبصورت ہے۔ جب وہ اپنے مالک اظہار کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تو اس نے خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے اپنے دل میں یہ ٹھہرایا کہ خدا جو میرے اونٹوں کو پانی پلائے، جو ہماری خدمت کرے، وہی میرے مالک، وہی ہماری مالکن ہے۔ یہ ارادہ کرنے کے ساتھ ہی کچھ دیر اپنی دعا کے بعد اس نے انتظار کیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو خدا کے کلام کے مطابق یا دعا کر لیا، انتظار نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں فوری طور پر خدا ایسا ہی کر دے، لیکن اس نے انتظار کیا، اور ایک خوبصورت لڑکی ربقہ وہ آتی ہے، اور جو اس نے دعا مانگی اسی کے مطابق اس کے اونٹوں کو پانی پلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، اور ان کی خدمت بھی کرتی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت تھی، یہ خدا کی مدد تھی۔ کیسے اسے پتہ چلا؟ تجربے سے کہ خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آج خدا بھی آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں ہے، لیکن آپ کو چھوٹے چھوٹے مشاہدے، تجربے خدا کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں، دعا کریں، ان باتوں پر غور کریں کہ خدا کہ کیا ہم مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم اقرار تو کرتے ہیں دعائے روحانی میں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی، کیا ہم زمین پر سچ میں اس کی مرضی کو پورا کریں؟ خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے قریب آئیں، کیونکہ ملاکی صاف طور پر بیان کرتا ہے خدا کی طرف رجوع لاؤ تو وہ تمہاری طرف رجوع لائے گا۔ جب ہم اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو خدا ان کی طرف ہم رجوع لے آتے ہیں، اور جب ہم اس کی طرف رجوع لے آتے ہیں تو وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، جب ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکات سے نوازتا ہے۔ جب ہم اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو خدا کا غضب، خدا کی سزا، خدا کی طرف سے انجام ہم پر صادر ہو جاتا ہے، خدا کی سزا کا قانون ہم پر لاگو ہو جاتا ہے، ہم دکھ اور مصیبت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نبوکدنضر نے بھی یہ تجربہ کر لیا کہ خدا اس کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، خدا اس کی زندگی میں اپنی مرضی کو اور اپنی حاکمیت کو دکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ زندہ آسمان کا خدا ہے۔ اس نے قبول کر لیا تو وہ زندہ آسمان کا خدا ہے جو سب کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج بھی خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اس کا پورا اختیار ہے۔ جماعت میں سے کوئی بھی خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کر سکتا ہے۔ میرا دل تیری نہایت ہی شکر گزاری سے بھرا ہوا خدا شکر ادا کرتی ہے کہ تو نے ہم سب کو زندگی زمین پر رکھا ہے خدا۔ میں یہ آج کا وقت دیا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آ سکے، تیرے پاک کلام کو سن سکے خدا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا۔